بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام، تخلیق انسان اور ڈارون کے نظریے کے بارے میں۔ ڈارون ایک انگریز سائنسدان تھا جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان ایک بندر کی ترقی یافتہ صورت ہے، جبکہ اس نظریے کو قرآن کریم نے بالکل جھٹلایا ہے۔ قرآن کریم کی تصریحات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی صفات کاملہ کو ظاہر کرنا چاہا تو اس نے چھ مختلف ادوار میں، جن کو قرآن کریم نے یوم سے پکارا ہے اور اس کی مدت اللہ تعالیٰ کو ہی صحیح معلوم ہے، زمین اور آسمان کو بنایا۔ انسان کی پیدائش، تخلیق ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں جس میں جن آباد تھے، اس میں انسان کو پیدا کیا گیا، انسان کو بنا کر بھیجا گیا۔ جنات نے زمین پر بہت زیادہ ظلم و فساد برپا کر دیا تھا، اور ان میں ایک جن جس کا نام عزازیل تھا، جو اپنے علم، زہد و عبادت کی بنا پر فرشتوں کی سفارش پر ملائکہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ پھر جب زمین پر انسان کی بدوباش اور خورد و نوش کا سامان پیدا کر دیا گیا اور یہاں قدرتی حالات ایسے ہو گئے کہ اس میں انسان زندگی بسر کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ قرآن کریم میں وضاحت فرمائی گئی ہے کہ مٹی کا گارا تیار کیا گیا، اس میں مدتوں خمیر اٹھتا رہا، اور جب وہ خشک ہو کر اور پک کر کھنکھنانے لگا، یعنی مٹی جو ہے وہ کھنکھنانے لگی، تو اس سے آدم علیہ السلام کو جسد خاکی بنایا گیا اور اس کے دلکش اور حسین و جمیل صورت عطا کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے حضرت اماں حوا کو تخلیق کیا گیا، اور پھر تولید و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے ڈارون کے نظریے کو بالکل جھوٹا قرار دے دیا ہے، اور وہ جھوٹ ہے۔ انسان آدم ہی کے طور پر پیدا ہوا اور آدم ہی کی اولاد ہیں، بندر کی ارتقائی صورت نہیں ہے، جیسا کہ ڈارون نے سمجھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہی ایک انسان کے طور پر کیے گئے، آپ حیات کی کسی اور نوع کی ترقی یافتہ صورت نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ آیا ہے کہ ایک قوم کو اس کی گمراہی اور بدعمالی کی سزا میں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ اس لیے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ غالباً ڈارون کی تحقیق کی رسائی اسی قوم کے بندروں کے ڈھانچوں تک ہوئی ہوگی، اور کچھ عجب نہیں کہ کل کوئی اور مغربی محقق یہ دعویٰ کر دے کہ انسان سور کی ارتقائی صورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کو ان کے غلط کاموں کی بنا پر سور بھی بنا دیا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی اور آپ میں روح پھونک دی گئی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیے گئے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سب تعظیماً آدم علیہ السلام کے آگے جھک جائیں۔ تو جو ملائکہ تھے انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، مگر عزازیل جو دراصل جن تھا، وہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہ کر سکا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس غرور کی بنا پر اس کو مردود بارگاہ قرار دے کر حضوری سے نکالا گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ عین حالت عتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست کو قبول کیا۔ عزازیل نے، جس کا اب نام ابلیس ہے، یعنی شیطان جسے کہا جاتا ہے، شیطان نے یہ اعلان کیا کہ جس انسان کی وجہ سے وہ اتنا ذلیل و خوار ہوا ہے، وہ اس انسان کو بھی جہنم کا حصہ بنائے گا اور اسے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا رہے گا،
اسے جھوٹے وعدے کرے گا، اسے برے اعمال اس کو اچھے کر کے دکھائے گا، اسے اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے ایسے بندے جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس وقت جو یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں انسان کے لیے ایک آزمائش کا ہے، جس میں چاروں طرف سے قوتیں متعین ہیں۔ آدم اور ابلیس ایک دوسرے کے فتنے میں حریف بن کر سامنے آئے ہیں۔ انسان کی خلافت ملی اس پر فرشتوں کو بہت دعوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تکلیف فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد ہوا کہ یہ دنیا میں اس کا اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتے دنیا میں جنوں کی سرکشی اور فساد دیکھ چکے تھے، انسان بھی صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا تھا، پھر شر کی قوتوں کو بھی اسے بہکانے کی مہلت دے دی گئی تھی۔ اس لیے فرشتوں نے سوچا کہ انسان بھی دنیا میں جا کر ظلم و فساد برپا کرے گا، یا پھر ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی دنیاوی زندگی پہلے ہی ایک دولت دلا دی۔ بہرحال جو صورت بھی ہو، انہوں نے براہ استجاب اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے رب العزت، کیا تو اس شخص کو خلافت الہیہ کا یہ جلیلی قدر منصب عطا فرمائے گا جو دنیا میں گمراہی و فساد اختیار کرے، فتنہ و فساد پھیلائے گا اور قتل و غارت کرے گا۔ ارشاد ہوا ہم وہ مصالح، حقائق اور وہ اسرار و رموز جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آدم کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے اشیاء کی حقیقت، ماہیت و خاصیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ انہوں نے اپنے عجز اور لا علمی کا اظہار کیا، یعنی فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ علم القاء کر دیا اور ان تمام اشیاء کی معلومات اس کے دل میں جمع کر دی۔ تو پھر اللہ تمام حقائق اللہ ملائکہ سے بات میں اس واقعے سے ہمیں علماء کی جو علم ہے اس کی عبادت پر فضیلت بھی نظر آتی ہے، کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں اور انسان کو علم بھی دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت میں آباد کر دیا گیا، یعنی ان کو جنت میں بھیج دیا گیا کہ وہ وہاں رہیں جہاں کوئی غم نہیں، نہ ہی کوئی غم روزگار، اور وہاں پر ہر قسم کی آزادی حاصل تھی۔ صرف ان کو ایک درخت سے منع کیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جایا جائے۔ قرآن کریم نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ کون سا درخت تھا، اور اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ گیہوں کا پودا تھا۔ تورات میں بھی یہ بیان ہے کہ یہ خیر و شر کی تمیز کا درخت تھا۔ یہیں سے انسان کے خلاف ابلیس کی انتقامی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام اور حوا کا خیر خواہ ظاہر کر کے ان کو ورغلایا، بہکایا اور کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے وہ فرشتے بن جائیں گے یا ان کو حیات جاوید ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ غرض ابلیس نے قسمیں کھا کھا کر ان کو اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا اور بالآخر دھوکہ کھا کر ان کی اس گناہ کی طرف راغب کر دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، ان کے سطر کی چیزیں جو ابھی تک ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھل گئی اور وہ پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ استغفر اللہ۔ قرآن کریم نے تصریح کی ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانے کا جو عہد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ اس کو بھول گئے، اس لیے یہ لغزش اور معصیت بالارادہ نہیں تھی۔ اس وقت باری تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب تم دونوں یہاں سے اتر کر دنیا میں جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس لغزش کا احساس ہوا تو انہوں نے ندامت و عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار شروع کر دی، اور آخر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور ان کی خاکساری اور عاجزی پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔
آپ کی لغزش کو معاف کر دیا گیا، مگر دنیا میں اترنے کا جو حکم صادر ہو چکا تھا اسے پورا کیا گیا، اور اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور ان کے ساتھ ابلیس بھی دنیا میں آ گئے، اور خیر و شر کے معرکے کا آغاز ہو گیا۔ اس طرح سے دنیا کا آغاز ہوا اور بنی نوع انسان کا آغاز ہوا۔ تورات کے مطابق 930 سال کی عمر حضرت آدم علیہ السلام نے پائی، اور آپ کے 3 بیٹے جن کے نام قابیل، حابیل اور شیس علیہ السلام ہیں، ان کا ذکر بھی تورات میں آتا ہے۔ شیس علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور زمین پر اس کے پہلے خلیفہ تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام پیغمبر تھے، اور قابیل علیہ السلام کا پیشہ زراعت تھا، اور یہ نافرمان بھی تھا اور سرکش بھی تھا۔ ان کا ایک اور بھائی تھا حابیل، جو اپنے پیشے کے لحاظ سے چوپانی تھے اور بہت متقی اور عابد تھے۔ ایک مرتبہ قابیل اور حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کی۔ قابیل کے عمل میں چونکہ خلوص اور تقوی شامل نہیں تھا، اس لیے اس کی نظر نامقبول ہوئی، لیکن حابیل کا عمل تقوی اور ایمان کی بنا پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا۔ قابیل یہ دیکھ کر غضبناک ہو گیا، اور غصے میں آ کر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا، اور یہ دنیا میں انسان کا پہلا قتل تھا۔ اب وہ اپنے بھائی کی لاش کو لیے پھرتا رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا کیا کرے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ قابیل سمجھ لے کہ حابیل کی لاش کس طرح دفن کرے۔ چنانچہ قابیل نے زمین کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں جب بھی قتل ناحق کا کوئی بھی واقعہ ہوگا تو اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس گناہ کی ابتدا کرنے والا وہی ہے۔ تو یہ تو مختصر سا ذکر تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا، اور زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری کا اور انسان کی پیدائش کا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ اس کے بعد ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی ایک نبی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کے 1,24,000 پیغمبروں میں سے۔ تو ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔